جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے, اس میں بالکل واضح بیان دے چکے. کوئی بیوقوفی نہ کرنا, ہم ہر مارچ پر تیار ہیں. کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور ہوگا. بھارت ہوش کے ناخن لے, پانی بند کرنے کی بات پاگل پن ہے. ترجمات پاک فوج کا سخت انتباہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار گلگوشم یادو ثبوت ہے. حقائق تسلیم کرے. کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر امن ممکن نہیں. خطے کو جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے. خوشدار حملے کا حکم فتح ہندوستان کو انڈیا نے دیا. جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا. بھارتی میڈیا خواتین اور بچوں کی موت پر شادیانے بجاتا ہے. سانحہ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا. ہم نے 2016 کی دہشت گردی کے ثبوت بھی UN کو دیے. بھارتی درندگی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش. سیکرٹری داخلہ نے کہا بلوچستان میں حملہ رعب ملوث. فتنہ ہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹ پر حملے شروع کر دیے. ریاست کے بعد انہیں ختم کرنے کی اہلیت ہے. This is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں, میکسیمم اس میں بچے فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟ دس از دی ریئل فیس آف فتنہ الہندوستان. بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر, ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق صرف ہندوستان. ایز میڈیا نیڈ ٹو انماسک دی ریئل فیس. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسنوں کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی. اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی. ان جیسے کرداروں کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہیے. ریاست دشمنوں سے سختی سے نپٹے گی. DG ISPR کہتے ہیں بلوچ ہمارے دل کا ٹکڑا. دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. انسانی حقوق کے نام پر ریاست مخالف بیانیہ ناقابل قبول. حساس محرومی کا نعرہ کھوگلا. ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کریں گے. انسانی حقوق کی بات کرنے والے جان لیں دہشت گرد کا نہ تو انسانیت سے نہ ہی مذہب سے کوئی تعلق ہے. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی بھی ریاست دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. خزدار کے زخم گہرے. دہشت گرد حملے میں مزید 2 معصوم طلبہ دم توڑ گئے. شہداء کی تعداد 6 ہو گئی. ملائکہ اور حیدر شدید زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں زیر علاج تھے. بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں شہید بچوں کے لیے دعائیں. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شمعیں بھی روشن کی گئیں. سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا. معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا. افواج پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور دلیری بھارت کو بدترین شکست فاش. دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا. وزیراعظم شہباز شریف کا مودی حکومت کو پیغام. کہا 10 مئی قوم کی فتح کا دن. عوام کا جوش اور جذبہ دیدنی. بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی. مری روڈ انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات. پاک بھارت کشیدگی, سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ میں دی گئی بریفنگ کی تفصیلات بتائیں.
بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد الزامات اشتعال انگیز، بیان بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوددار حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال شراکت دار ہے۔ اشتعال انگیز بیانات سے خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ادھر سلامتی کونسل نے خوددار حملے کو بزدلانہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ کانگریس رہنما کی نکتہ چینی، مودی کی خارجی پالیسی پر بھارتی عزت کی قربانی، مودی جی کیمرے کے سامنے مایہ ناز شیر، ٹرمپ کے سامنے نرم دل ٹھنڈی دل، کھوکھلی تقریریں کرنا بند کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں۔ راہل گاندھی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھارتی وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آپ نے امریکی صدر کے آگے جھک کر بھارتی مفادات کی قربانی کیوں دی؟ صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آپ کا خون کھولتا ہے؟ آپ نے بھارت کی عزت پر سمجھوتا کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں تم بلوچ قوم کے علاوہ دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال رئیسی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں ثنا ہاشمی کے ساتھ میں گفتگو۔ کیا دہشت گرد معصوم بچوں پر حملے کر رہے ہیں؟ کچھ سیاسی عناصر نہیں چاہتے کہ مسئلہ حل ہو۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ پر مذاکرات پر نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاشی ہدف پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آج کے مذاکرات کا آخری دن تھا۔ بریک تھرو کی توقع تھی۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں رہائشی عمارت کو میزائل داغ کر ملیہ میٹ کر دیا۔ 50 افراد شہید یا ملبے تلے دب گئے۔ 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ بھاری مشینری نہ ہونے سے امدادی کام روک دیا گیا۔ خان یونس، غزہ سٹی اور نصیرات پر وحشیانہ حملے، 32 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں مزید 107 امدادی ٹرک داخل۔ 3 ماہ بعد اقوام متحدہ کی بیکریاں کھل گئیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینتھونی گروتس نے کہا کہ غزہ ظالمانہ تنازع کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ تیز رفتار، قابل اعتماد، محفوظ طریقے سے امداد نہ پہنچی تو بڑی تعداد میں لوگ مر جائیں گے۔ یمنی فوج نے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر 3 میزائل داغ دیے۔ سائرن بجنے سے افراتفری۔ اسرائیل کا میزائلی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی فوج کے انتباہ اور سیکورٹی خدشات پر جرمن اور برٹش ایئر ویز کی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات 5ویں دور میں محدود پیش رفت، فیصلہ آئندہ اجلاس میں موقف۔ روم میں عمانی ثالثی میں بلا واسطہ بات چیت، فریقین معقول راستے پر گامزن، حتمی نتائج کا انتظار باقی۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں باقی مسائل کی وضاحت کی امید ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب تک کی مذاکرات کا سب سے زیادہ پیشہ ورانہ دور۔ امریکی صدر کا جوہری توانائی پر نیا ایگزیکٹو آرڈر، NRC کی بحالی اور نیوریم کی کان کنی پر زور۔ ٹرمپ نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ مقصد جوہری توانائی کی صنعت کو مزید متحرک بنانا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چھوٹے جدید ری ایکٹرز پر توجہ مرکوز ہے، تاہم ان کی انتظامیہ بڑے پلانٹس کی تعمیر کی بھی حمایت کرے گی۔ لاہور کلنڈر نے PCL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاہور کلنڈر نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 202 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر۔ فائنل میں لاہور کلنڈرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کا سامنا کرے گی۔ PSL 10 کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی سیکورٹی اور پروٹیکشن آرڈر کے لیے ہوگی۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، دن بھر سورج آگ برساتا رہا، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سبی اور دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 47، میر پور خاص، نواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان 46 ڈگری تک جا پہنچا۔
حیدرآباد 43, راولپنڈی اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ مشن منڈی میں تیزی، ملک بھر کے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، ٹاپڑی، سندھی اور کانگڑی نسل کی بکروں کی ڈیمانڈ، جانوروں کی خریداری کے لیے جوڑ توڑ جاری، بیپاریوں کا جانوروں کی قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔